نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ صاحب جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بیٹھے ہوئے بچے، جاگتے ہوئے جوان، نظروں کے سامنے ایسے بزرگ جن کے بالوں پہ چاندی آ گئی، یقیناً سب کے سب اس آس میں بیٹھے ہیں کاش مدینے والا کرم کر دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور ہماری بستی سے آج گنبد خضرا کے مکین کا گزر ہو جائے، اگر وہ گزر بھی نہ کریں کم سے کم نظر کر دیں، اگر ان کی نظر کرم ہو گئی تو پھر سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ایک عاشق کو چاہیے ہی کیا، محبوب کی نظر کافی ہے زندگی کے لیے۔ اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں میں اللہ برکتیں دے، ورنہ کون کس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، کون کس کے لیے نیند قربان کرتا ہے، کون کس کے لیے جاگتا ہے، کون کس کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری نیندیں، ہمارا جاگنا سب مصطفیٰ کے نام، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کے انداز میں سکھایا اور اعلان کر کے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے۔ اگر یہ لوگ بھی اسی پارٹی کے ہیں جس پارٹی کا جلسہ ہے تو تھوڑا سا ڈھاٹا کھول لیں اور نبی کے نام پہ ایک بار بول لیں، بڑا اچھا لگے گا۔ ایک تو رخ بڑا عجیب ہے، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کروں گا، اللہ کرے یہ محفل مصطفیٰ کے مدینے کی طرف چلنے لگے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں بس بات یاد آ گئی، کہنے لگے شاید کسی کا حصہ ہے۔ جوانوں بزرگوں، بات بڑے پتے کی ہے اور بات بھی بہت بڑے آدمی کی ہے۔ نام اس ذات کا مولا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی نہیں بولے ان کے نام پہ تو بیمار بھی طاقتور ہو جاتا ہے یار۔ آپ تو کئی روٹی کھا کے بیٹھے ہو بھائی، کئی روٹی کھا کے بندہ اگر علی کے نام پہ نہیں بولے تو پھر سوچنا پڑے گا یہ کیا کھاتا ہے، پھر سوچنا چاہیے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک زمین کے اوپر، ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے۔ سامنے سے حضرت علی آ گیا، دونوں کہنے لگے یار چل آج جھگڑا ہی ختم ہو گیا، علی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں زمین ہے کس کی۔ بات سمجھ گئے نا کہ فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں کہ زمین کس کی ہے۔ حضرت علی قریب آئے، کہنے لگے حضور فیصلہ کر دیں۔ کیا بات ہے؟ کہ یہ کہتا ہے زمین میری ہے، میں کہتا ہوں زمین میری ہے، آپ بتائیے زمین کس کی ہے۔ فرمانے لگے میں تم سے نہیں پوچھتا، میں زمین سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے، جو سمجھ گئے اللہ انہیں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین۔ فرماتے میں تم سے نہیں زمین سے پوچھتا ہوں، ٹھوکر ماری۔ فرمایا زمین تو کس کی ہے؟ زمین کہنے لگی شیر خدا تو ابو تراب ہے، تو خدا کا شیر ہے، یہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ میری ہے یہ میری ہے، دونوں غلط ہیں۔ زمین نے کہا تھا نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، کہا پھر؟ اس نے کہا تھا یہ دونوں میرے ہیں۔
نے کہا تھا یہ دونوں میرے ہیں. کہا کس لیے؟ تو زمین نے کہا تھا یہ تب تک لڑ رہے ہیں جب تک سانسیں ہیں، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گی جھگڑا ختم ہو جائے گا. جو زمین کے لیے لڑ رہے ہیں کل یہ میرے اندر آ جائیں گے. میں ان کی نہیں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. آج ہی تو اس کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ زمین کس کی ہے. بس اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان. اب جوانوں تم نعت پڑھو، اور کیمرے والوں تم ویڈیو بنا رہے ہو مولویوں کی کم، ان عاشقوں کی زیادہ بناؤ، تاکہ یہ پتا چلے کہ عاشق تھے ایسے، سن کم رہے تھے سنا زیادہ رہے تھے. ہاں دنیا کو لگنا چاہیے بھولا نگلا کے اندر صرف پینٹ والے نہیں نعت پڑھنے والے بھی جوان رہتے ہیں. ہاں زمین و زمان، زور سے زمین و زمان. ہمارے لیے ادھر والے تو بول ہی نہیں رہے، لگتا ہے نبی ہمارے نہیں ہے. سارے بولو زمین و زمان، ہمارے لیے مکین و مکان، ہمارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جاں. تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. تمہارے لیے. اللہ سلامت رکھے. سفر کا آغاز جوانوں نبی کا دیار ہے. جبریل امین کی حاضری. بہت توجہ سے میری بات سنیں. جبریل امین آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی. محبوب میں تیری امت کے ہر فرد کو پل صراط سے گزاروں گا. میں تیری امت کے ہر فرد کو پل صراط سے گزاروں گا. جو اچھے ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کے گریں گے. بڑی توجہ سے اس بات کو سننا. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اللہ کرے آئندہ جلسے میں جب بھی آؤ تو نقاب پہن کے آؤ. اور جلسے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر بیٹیوں بہنوں کا انتظام کیا کریں تو کم سے کم اتنا ہلکا پردہ ضرور ہو کہ چہرے صاف نظر نہ آئے. ورنہ میں گزارش کروں گا، اکثر جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ جلسے لوگوں نے میلے بنا دیے، تماشے بنا دیے. سننے کے لیے کم، گھومنے کے لیے لڑکیاں لڑکے زیادہ نکلتے ہیں. مہربانی کرو گھروں کے اندر پردہ لاگو کرو. مصطفیٰ کا دین اپنے گھروں کے اندر لاؤ. بیٹیوں کو حیا کا سبق سکھاؤ. پردے کی تلقین بیٹیوں کو کرو. جلسہ بری چیز نہیں ہے، جلسہ برکت کی جگہ ہے. جلسے میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ضروری ہے بیٹیوں پردے کے لحاظ سے جلسوں میں جایا کرو. جوانوں تم انتظام کیا کرو، اگر انتظام نہ کیا کرو تو صاف منع کر دیا کرو کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے سنیں. اگر آنا ہے تو نقاب پہن کر کے آئیں. صاحب زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. یار دل مصطفیٰ سے لگاؤ. اور جوانوں اٹھتے ہو گانے سنتے ہو، سوتے ہو گانے سنتے ہو، کانوں میں کبھی مصطفیٰ کی نعت بجا کر کے لیڈ لگا لیا کرو. اگر ایسے سو گے آنکھ یہاں لگے گی، دل گنبد خضرا سے جا کے لگ جائے گا. ہاں دل مصطفیٰ سے لگاؤ. کانوں میں لیڈ لگاؤ تو نعت مصطفیٰ کے ترانے ہونے چاہیے. مصطفیٰ کے نعت کے ترانے جب تمہارے کانوں میں ہوں گے اور سو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈ کا استعمال ہی مت کرو، اس سے پردے خراب ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو کانوں کی جگہ نعتیں سنیے. اور قوم کی بیٹیوں اپنے طریقوں کو سنبھالو. آج بیٹیاں باپ سے کہا کرتی ہیں باجی ایسا لباس لا کے دو جیسا فلاں کی بیٹی نے پہنا ہے. ذمہ دار کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا تو نے، پردھان کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا تو نے، پردھان کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا. اگر نہیں دیکھا ہے تو نبی کی بیٹی کا لباس نہیں دیکھا ہے. اگر نہیں پوچھا ہے تو فاطمہ الزہرا کے لباس کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. 10 بار اپنے باپ سے کہا کرتی ہو فلانا لباس لاؤ، یہ آج کا رواج ہے، یہ آج کا فیشن ہے. اور نادان تو بھول گئی ہے ایک دن موت آنی ہے، جسم سے روح نکل جانی ہے. اور میری قوم کی بیٹی تو کتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، نظروں میں تیری حیا نہیں ہے. وہ ذرا سوچ تو صحیح. اور جوانوں ذرا خیال کرو، جب مرد کا انتقال ہوتا ہے
تو اس کو 3 کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں، لیکن جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو 5 کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اس فرق پہ ہم نے غور نہیں کیا ہے؟ یار کلمہ بیٹی نے بھی نبی کا پڑھا ہے، کلمہ بیٹے نے بھی نبی کا پڑھا ہے، جتنے اعضا بیٹے کے ہیں اتنے اعضا بیٹی کے ہیں، جیسا جسم بیٹے کا ہے ویسے جسم کی بناوٹ بیٹی کی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے پیارے، مرد کے لیے اوڑھنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے بالوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بیٹی جو زندگی بھر بے پردہ رہی ہو، وہ بیٹی جس نے دوپٹہ نہیں ڈالا ہو، جب انتقال ہوتا ہے تو مشیت آواز دیتی ہے، اے میرے بندو ابھی سے میری بارگاہ میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ساری زندگی ننگے سر رکھی ہے، لیکن اوڑھنی اس کے سر پہ ڈال دینا، سینہ بند اس کو دے دینا، جب میری بارگاہ میں آئے مانا کہ اس میں حیا نہیں ہے، لیکن اس کا پیدا کرنے والا اتنا حیا والا ہے، اتنا حیا والا ہے، یہ بیٹی میری بارگاہ میں بغیر پردے کو آئے، یہ رب کی غیرت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سرزمین بھولا نگلا مفتی حماد رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت توجہ ہے، اللہ اتنی حیا والا ہے کہ وہ تو تیرے سر پہ مرنے کے بعد بھی کپڑا ڈال رہا ہے۔ میری بارگاہ میں میری بندی ننگے سر آئے اور یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اور بیٹی تو بھی تو اٹھ کے رات کو سوچا کر مالک تو بتا تجھے کیا پسند ہے۔ ابا جی ایسے کپڑے لانا یہ آج کا فیشن ہے، یہ آج کا فیشن ہے، نہیں میری قوم کی بیٹی تو فیشن کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تو کنیز فاطمہ بنا کے پیدا کی گئی۔ ہاں جوانوں تم سے بھی ایک بات کہہ دوں، کسی کی بیٹی کو برہنہ دیکھ کر کے آنکھیں سیکا کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، کل تمہاری بہن بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے، بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچو، غور کرو اس بات پر، میں آپ کا اپنا ہوں، پرایا نہیں ہوں۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کیا تم نے شادیوں میں ہوتے ہوئے تماشے نہیں دیکھے؟ وہ اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں، خدا کرے تمہاری نسلوں تک مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں ہوتی رہیں۔ مقدر والے ہو جو نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہو، ورنہ یہ علماء تیجا کرو کہ تب بھی اکٹھا نہیں ہوں گے، 40ویں میں بھی نہیں آئیں گے۔ اور خدا کی قسم یہ اتنے چہرے جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور مہربانی کرو تم بھی ذرا بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ آج سچ بتا دوں، بڑا کڑوا سچ ہے، بہت کڑوا سچ۔ کل جب غیر مسلم پردیس جاتا تھا تو اپنی بیٹی اگر گھر میں اکیلی ہوتی تھی غیر مسلم کے، تو مسلمان کے دروازے پہ جا کے کہتا تھا پردیس جا رہا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ غیر مسلم کا کردار تھا کل، کہ اپنی بیٹی کو مسلمان کے حوالے کر کے جاتا تھا، لیکن آج مسلمان کے حوالے بیٹی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اپنوں پہ بھروسہ نہیں رہا، آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نظروں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، نظروں کی پاکیزگی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہماری نظروں میں حیا نہیں، جو رشتے میں بہن بھائی لگتے ہیں وہ بہنوں کی آبرو لوٹنے پہ لگے ہیں۔ مہربانی کرو، کل بھی ہم تھے جو دنیا ہمارے نام سے کاپا کرتی تھی، آج بھی ہم ہیں کہ دنیا ہمیں ٹھوکروں پہ رکھ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی نے مومن کی نظروں کو پاکیزگی دی تھی، آج وہ نظروں میں پاکیزگی نہیں ہے، نظروں میں وہ پاکیزگی نہیں۔ آج شادیاں ہوتی ہیں تو کام کے لیے جوان کم جاتے ہیں، آنکھیں سیکنے زیادہ جایا کرتے ہیں۔ اور سمجھو یار، یہ آنکھیں رب نے گناہ کے لیے نہیں دی، یہ آنکھیں رب نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہیں۔ یہ آنکھیں کسی غیر محرم کا چہرہ تکنے کے لیے نہیں، یہ آنکھیں صرف گنبد خضرا کی جالیوں کو تکنے کے لیے ہیں۔ ان آنکھوں کو رب کے نام پہ خرچ کرو، حرام کاموں میں نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا کردار تھا مولا علی کا دور خلافت ہے۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ باتیں کڑوی ہیں لیکن یاد رکھنا، دوا جتنی
فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور جوانوں تھوڑی دیر برداشت کر لیا تو امید ہے کہ کچھ بیماریاں دور ہو جائیں. اور تھکے تو نہیں ہو جوانوں؟ ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہے جی. بس توجہ کریں. مولا علی کا دور خلافت اسلام کی ایک شہزادی ہے, گردن جھکا کے راستے میں جا رہی ہے. اور بیٹیوں سنو, درس عبرت ہے یہ. گردن جھکا کے جا رہی ہے. اچانک سامنے سے ایک جوان آیا. وہ اپنے کام سے جا رہا تھا. ہوا کا جھونکا آیا, بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اور جیسی نقاب اڑا, جوان کی نگاہیں بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی. جیسی آنکھوں پہ نگاہیں پڑی ہیں, گھر گیا جا کے نہ دن کو قرار نہ رات کو سکون ہے. کروٹیں بدلتا ہے. اگلا دن آیا, اس نے اپنے گھر کی خادمہ ایک بوڑھی عورت کو بلایا. بلا کے کہنے لگا, ماں میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے, شاید وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے. ماں میرا پیغام اس تک پہنچا دے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. خاتون اس بیٹی کے دروازے پر گئی, کہنے لگی, بیٹی ایک جوان کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑی ہے, وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. خاتون نے کہا تھا, ماں ذرا پوچھ کے آ, آخر اس کو میرے اندر کیا اچھا لگا ہے جو وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. خاتون واپس آئی, جوان سے کہتی, بیٹے اس نے کہا ہے کہ تجھ کو اس کے اندر کیا چیز اچھی لگی ہے جس کی وجہ سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے. جوان کہتا ہے, ماں جیسی ہوا نے جھونکے نے آ کر کے کھلواڑ کیا اور اس کے چہرے سے نقاب پلٹا تھا, میری نکاح اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی تھی. اے ماں, اس کی آنکھیں اتنی مد بھری تھی کہ آج تک اس کی آنکھوں کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا ہوں, بس چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں. اتنا سننا تھا. وہ خاتون آئی ہے, آ کے بیٹی سے کہتی, بیٹی تیری آنکھوں پہ جوان کی نظریں پڑ گئی ہیں, وہ تیری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے. وہ کیسی بیٹی تھی, اللہ اکبر. شان یہ ہے کہ دامن نچوڑتے تو فرشتے وضو کریں, یہ ان کی پاکیزگی ہے. اللہ اکبر. خاتون کہتی, اماں ذرا ٹھہریے, اس کو میری آنکھوں سے پیار ہے. ہاں بیٹی تیری آنکھوں سے پیار ہے. اندر گئی, جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تشت لیا, دوسرے ہاتھ میں چاقو لیا ہے, اپنی آنکھ نکال کر کے تشت میں رکھی ہے, اور دونوں آنکھیں رکھنے کے بعد لا کے اس ماں کے حوالے کر کے کہتی, ماں یہ لے کر کے چلی جا اور اس جوان سے جا کر کے کہہ دینا, تجھے ان آنکھوں سے پیار ہو گیا تھا, لیکن آنکھیں میں نے تجھے دے دی ہے. اتنا دیکھنا تھا, عورت کی چیخ نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے ڈیلے تشت میں رکھے ہیں. بوڑھی چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے. اے بیٹی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی اپنی پیش قیمت آنکھوں کو اس طرح تو نہیں نکالا کرتا ہے, کوئی اپنے جسم سے ایسا تو نہیں کیا کرتا جو تو نے کیا ہے. اے میری بیٹی بتا تو صحیح, تو نے اپنی آنکھیں کیوں نکال دی ہے؟ تو قوم کی بیٹی, اس بیٹی کا جواب سنو. اس خاتون نے کہا تھا, اے ماں, کل جب قیامت کا دن ہوگا, مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے, ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی. اگر میدان قیامت میں سیدہ نے آنکھوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اپنی آنکھوں کا جواب کیا دوں گی؟ خاتون نے کہا تھا, اے ماں, جن آنکھوں کی وجہ سے مجھ کو سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے, مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اے ماں, میں بغیر آنکھوں کے جی سکتی ہوں, لیکن خاتون جنت کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں ہیں, یہ فیصلہ پہنچا علی کے دربار میں, اور علی تو پھر شیر خدا ٹھہرے, اور وہ تو وہ ہے, من کنت مولا فعلی مولا. اور ان کی شان تو یہ ہے, من کنت مولا فعلی مولا. اور میرے نبی نے فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور جب یہ کہانی حضرت علی کے دربار میں پہنچی, آنکھیں برسی حضرت علی کی. اللہ اکبر. وہ آنکھوں کے ڈیلے اٹھائے, بچی کی آنکھوں میں رکھ دیے, فرمایا, بیٹی اس کے کہنے سے نہیں, علی کے کہنے سے اس سے نکاح فرما لے. یار سوچو, یہ تھی بیٹیاں. وہ آج ہمارے گھروں کی حقیقت ہے. آج ہم سے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں. کیا اخبار میں نہیں پڑھتے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹ لی, اس نے اس کو چھیڑ دیا. یار حیا کرو. اور تم کسی کی عزتیں لوٹنے نہیں آئے تھے, تم تو لوٹتی ہوئی عزتیں بچانے کے لیے آئے تھے. کیا تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں؟ اپنی تاریخ پڑھیے, آؤ تمہیں بتاتا چلوں. سندھ کی زمین پر ایک مسلم بیٹی کو اغوا کیا گیا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک مسلم بیٹی کو
اغوا کیا، اور اس وقت میں خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا نام دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس بات بہت بڑھے گی، ایک چھوٹی سی بات، اس بچی کو جب اغوا کیا گیا، اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وقت کے خلیفہ کے دربار میں بھیج کے کہا تھا، حجاج بن یوسف، اگر آج میری عزت چار دیواری میں لٹ گئی تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاؤں گی اور کہوں گی آقا میری عزت لٹتی رہی، یہ محل میں لیٹا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے وہ خط لکھا، اور خط ملک شام پہنچا۔ حجاج بن یوسف نے اس خط کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی ادھر چکر کبھی ادھر چکر، سامنے حجاج بن یوسف کا بھتیجا 18 سال کا جوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے کہا تھا چچا بات کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں محاذ پر ہیں، لیکن ایک بیٹی کا خط آیا ہے کہ اس کو اسی زمین پر، سندھ کی زمین پر غیر مسلموں نے اغوا کیا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، اس نے اپنی آبرو کی بچاؤ کے لیے دہائی دی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا پھر کیا معاملہ ہے، فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ جب اتنی بات کہی تھی فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ تب اس نے کہا تھا فوج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن قاسم اب 18 سال کے جوان کی شان دیکھو، انہوں نے کہا تھا چچا اگر فوج نہیں ہے مہربانی کرو پھر مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ چچا نے کہا تھا بیٹے سمندر پار جانا ہے، تو اکیلا کیا بگاڑ لے گا؟ کہا چچا اجازت تو دو۔ چچا نے اجازت دی ہے، قاسم جو تیری مرضی ہے وہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 18 سال کا جوان آیا جامع مسجد کے اندر، اعلان کر دیا لوگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میری قوم اگر آج امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے نماز کے بعد بات کرنی ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں چندہ کیا جائے گا، تو وہ چپکے سے جوتے بغل میں دبا کے نکل جاتے ہیں، کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں مجھ سے کھاد کے، کہیں مجھ سے گٹی مورم کچھ سامان سریا نہ لے لیا جائے۔ یہ طرح طرح کے خیال لے کر کے لوگ مسجدوں سے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جاؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی سارے لوگ یار جوان تو چھوڑو، کوئی بوڑھا مسجد سے باہر نہیں گیا تھا، بوڑھا بھی چھوڑیے بچہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدا جانے آج محمد بن قاسم کیا کہنے والے ہیں۔ نماز کے بعد آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور بیٹی کا خط پڑھ کے جب سنایا اپنی قوم کے سامنے، تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی ہو، کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو اداس نہ ہو۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا اے میری قوم کے جوانوں اب میرا فیصلہ سن لو، میں اپنی قوم کی بیٹی کو بچانے کے لیے 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسی اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی تو جوان تو چھوڑیے بوڑھے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا محمد بن قاسم مرضی نہ پوچھ، بس اتنا بتا دے گھر جانے کی اجازت ہے یا پھر سیدھے یہاں سے سمندر کے پار جانا ہے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہاری رائے کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا تھا محمد بن قاسم رائے نہ پوچھ، پتہ بتا دے بیٹی کہاں ہے، یا تو مر جائیں گے یا بیٹی کو بچا کر کے لے کر کے آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت سرزمین بھولا نگلا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے یہ 18 سال کا جوان آیا اس دھرتی پر اور بادشاہ کے دربار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب بیٹی کو چھوڑا کے لے کے جانے لگا تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم تو رہنے والا شام کا اور یہ رہنے والی مدینے کے قریب کی، بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ جوانوں توجہ سے سننا، بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ جب اتنی بات کہی تھی محمد بن قاسم کی آنکھیں برسی تھی۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جنہیں باپ بناتے ہیں، لیکن یہ رشتہ وہ ہے جسے مدینے والے رسول پاک نے بنایا ہے۔ ہاں یہ میرا بھلے خاندان کا رشتہ نہیں، مگر کم سے کم اس کے اور میرے بیچ مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین و ایمان کا رشتہ ہے۔ یار بیٹی فاصلوں کی تھی مگر رشتہ ایمان کا تھا تو ہم حفاظت کر رہے تھے۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ جوانوں اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، عزت لوٹنے والا نہیں، عزت بچانے والا بنایا ہے۔ مہربانی کرو بیٹیوں کی عزت کا خیال کرو۔ بیٹیوں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں
खुदारा मेहरबानी करो और सर पे दुपट्टे रखा करो, मौका मिलते ही घर से बाहर न निकला करो। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखो, जो बेटियां पर्दा करती हैं उनकी इज्जत तो मशीयत भी किया करती है जी। तवज्जो आपकी। हाँ, आज अल्लाह खैर करे, बाकी का काम माइक कर रहा है पूरा। भाई इसकी बेस बिल्कुल बंद करके ट्रेवल खोल के देख ले, शायद ये आवाज खाना बंद कर दे। ट्रेवल जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोलो, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो इसकी आवाज दब जा रही है, हम आहिस्ता होते हैं तो इसकी आवाज खुल जाती है। तवज्जो है आपकी। सारे जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोग अब भी नहीं बोले हैं, उनकी मर्जी है यार। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे तन मन धन सब पे हक मदीने वाले का है। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिए, आयत करीमा नाजिल हुई, महबूब तेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा, जो अच्छे होंगे गुजर जाएंगे और जो पापी होंगे फिर वो कट के गिरेंगे। मेरे नबी को जैसी ये खबर मिली ना, मेरे सरकार ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। और कभी तुमने नबी की याद में बिस्तर छोड़ा? और मैं उनसे पूछता हूं जो आज की रात में बिस्तर पे टांगे फैला के लेटे हैं, जाहिर बिस्तर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बिस्तर तुम्हें दुनिया का चैन तो दे सकता है, आखिरत का सुकून नहीं दे सकता। कम से कम एक रात तो मुस्तफा के लिए दे देते, ताकि कहने का मौका मिल जाता, अल्लाह एक रात ऐसी थी जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारती थी। एक रात तो ऐसी दे देते जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारी थी। नबी को उम्मत का ख्याल आया, मुस्तफा ने मदीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, सहाबा इकराम बेताब हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार के सहाबा बेचैन हैं। कोई जाके सैयदा के दरवाजे पे कहता आका का पता मिलेगा का नहीं मालूम है। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर। गलियों में दीवाना वार सहाबा है, फिर तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। तवज्जो से सुनना प्यारे, जब मदीने से सहाबा निकले हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, उससे जाके सहाबा जाके कहते हैं यार बता तो सही, तुमने हमारे महबूब को देखा हो तो बताओ। उसने कहा तुम्हारा महबूब कौन है, उसकी पहचान क्या है? तब सहाबा पहचान बताते हैं, वो चलता है तो मशीयत साथ चलती है, वो बोलता है तो करम बरसता है, उसकी मर्जी से मशीयत का कलम चलता है, उसके चेहरे में अनवार की बरसात होती है, लब खिलते हैं तो फूल झड़ते हैं। उसने कहा था मैं तो नहीं जानता कि ऐसा कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ सामने एक गार है, इसके अंदर से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और इस दर्द के साथ रोता है कि जब मैं सुबह को बकरियां लेकर के आता हूँ तो मेरी सारी बकरियां चरना छोड़ करके गार के दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं, और उसके साथ बैठ करके उसके गम में शरीक होती हैं। वो कहता है बात समझ में आज तक नहीं आई है कि 3 दिन से बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है, दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है। जब इतनी बात कही थी सहाबा समझ गए थे कोई और नहीं हो सकता, इतनी मीठी आवाज तो मेरे मुस्तफा की हो सकती है, ये बरकत आमीना के लाल की हो सकती है। गए हैं गार के अंदर तो क्या देखते हैं, सरकार ने सजदे में सर रखा हुआ है और कह रहे हैं रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। सहाबा जाके आके आका के कदमों से लिपट जाते हैं, कहते सरकार मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मस्जिद नबवी में दिल नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। आका फरमाते सहाबा लौट जाओ, आज मेरी और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं सुन लेता हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा वापस पलटे हैं, अल्लाह अकबर। मदीने में आए खबर कर दी गई है कि सरकार का पता मिल गया है। कोई कहता है फला गार में है, तोड़ करके सहाबा आए हैं, लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक आए, कदम पकड़ के कहने लगे सरकार सजदे से सर उठाइए। आका फरमाते अबू बकर क्या बताऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं ऐसे सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं मिल जाता है। जब ये मामला हद हो गई, किसी की बात ना मानी गई, तब किसी ने कहा था जाओ नबी की शहजादी को बुला लाओ, कोई जाके फातिमा ज़हरा को बुला लाए। फातिमा वो है जिसकी ना कभी खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफा ने टाली है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, तोड़े तोड़े सैयदा की चौखट पे आए, आके कहते सैयदा दरवाजा खोलो। कहा किस लिए? कहा मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा है मेरे बाबा बेटी बेटी हुआ करती है
شاگب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. جیسی سیدہ کو پتا چلا ہے میرے باپ کا پتا مل گیا ہے, فوراً آپ نے اپنے سر پر وہی 17 پیبندوں والی چادر ڈالی ہے اور مدینے کی عورتیں دائیں بائیں ہیں, بیچ میں سیدہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کی شان دیکھیے, صحابہ کرام کی بیویوں بہنوں کے جھرمٹ میں نبی کی شہزادی جا رہی ہے. شاہد بیٹیوں سے پیار کیا کرو, بیٹیوں سے محبت کیا کرو. بیٹیاں اللہ نصیب والوں کو دیا کرتا ہے, تم بیٹے رب سے مانگا کرتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے. ارے سجدے میں گر کے بیٹے مانگو تمہاری اپنی مرضی ہے, لیکن کبھی رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. اس لیے کہ بیٹے رحمت و نعمت ہوا کرتے ہیں, بیٹیاں رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں. اس لیے کہ بیٹے باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے چہرے کی وارث ہوا کرتی ہیں. کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. شاگب نبی کی بیٹی کو پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا پتا چل گیا ہے. آپ نے سر پہ اپنے دوپٹہ ڈالا ہے جس پہ 17 پیبند لگے تھے اور پردے کے حال میں چلی ہے. اور کس حال میں چلی ہے؟ ایک ہاتھ میں شہزادے حسن کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں آقا حسین کا ہاتھ ہے. دونوں بچوں کو لے کر نبی کی بیٹی گھر سے نکلی ہے. اللہ اکبر. جیسی غار کے دروازے پر پہنچی ہے, جس غار میں نبی سجدے میں ہے, جیسی پہنچی ہے صحابہ باہر ہو جاتے ہیں, سیدہ اندر چلی جاتی ہے. نبی کی بیٹی کہیں قریب جا کے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے, رو کے کہتی بابا سجدے سے سر اٹھائیے, کئی دن ہو گئے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کے بغیر مدینہ سونا سونا لگتا ہے. بابا یہ آپ کے نواسے ہیں, صبح شام آپ کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں, سرکار لوٹ چلیے. میرے سرکار فرماتے ہیں فاطمہ آج امت کے عذاب اور اس کی سزا کی آیت نازل ہو چکی ہے, اب بتا میں کیسے چین سے سو پاؤں گا. میرے نبی نے اتنی بات کہی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑا ہے اور نبی کی کروٹ میں لا کے کہا تھا بابا آپ نے میرے بیٹے کی پیدائش پہ کہا تھا حسن وہ ہے کہ جس کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا. کہتی بابا اگر میرا بیٹا حسن شہید ہوگا اور اس کے جگر کے ٹکڑے منہ کے راستے کٹ کے آئیں گے اور اس کا کرتا خون میں ڈوبے گا. کہتی بابا آج فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب امت کے عمل تو لے جائیں گے اپنے بیٹے حسن کا کرتا لاؤں گی اور امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ کے کہوں گی یا اللہ آج اس کرتے کے بدلے میں میرے باپ کی امت کی مغفرت فرما دے. اتنی بات نبی کی بیٹی نے کہی ہے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے, اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا ہوگا. سیدہ کہتی ہے بابا اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر ہاتھ پکڑا گیا آقا حسین کا اور لائی آقا کی کروٹ میں. کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس کی پیدائش پہ جبریل نے شہادت کی مٹی لا کر کے دی تھی. اے آقا جب میرے بیٹے کی شہادت ہوگی تو اس کا لباس سکون میں بھیگا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لا کے کہوں گی اے میرے مولا میرے بیٹوں کی شہادت کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ امت تب بھی نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی. اتنا سننا تھا. سیدہ کہتی ہیں بابا اگر یہ بات ہے تو لو آج آپ کی بیٹی جس کا سر کبھی آسمان نے ایک بال تک نہیں دیکھا ہے, آج وہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے اور اس وقت تک دوپٹہ نہیں اوڑھے گی جب تک امت بخشی نہیں جائے گی. جیسے اتنی بات کہی تھی جبریل امین آ جاتے ہیں, کہتے محبوب بیٹی دروازے پر آئی ہے, سوالی بن کر کے آئی ہے. محبوب بیٹیاں دروازے پہ آ جائے تو بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں. اے بے محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے اے فاطمہ رب نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے, فاطمہ سر سے دوپٹہ مت اتار دینا. اللہ اکبر. جبریل امین آتے ہیں, کہتے آقا رب نے فرما دیا ہے فاطمہ تیری عرضی قبول ہو چکی ہے, فاطمہ سجدے سے اپنے سر سے دوپٹہ مت اتار دینا. اللہ اکبر. اتنا پیغام آنا تھا. رب فرماتا ہے اے محبوب بیٹی کو سینے سے لگا لے, بیٹی کی عرضی مان لے, ہم نے امت بخش دی ہے. اے محبوب میدان قیامت ہوگا, حکومت بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی, امت بھی تیری ہوگی. اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام, جنت دینا میرا کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ.
مکارو، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ورنہ ان کے اعمال میں کیا ہلو یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ ہم گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا. یہ نبی کی بیٹی کی حیا ہے. جیسے دوپٹہ اترنے کی بات آئی تیری میری مغفرت کی عرضی قبول ہو گئی. یہ رب اپنے بیٹی سے اتنا پردے سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ فاطمہ چادر نہ اتار، آج تک تیرا اصول نہیں ٹوٹا ہے. آئے کیا حیا ہے نبی کی بیٹی میں. ایک دن گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، اور بیٹیوں سنو، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں. اچانک سورج بادلوں میں چھپ گیا، اور صحابہ نے کہا تھا آقا بارش کا بھی موسم نہیں ہے. اور اچانک بادل کہاں سے آیا، سورج چھپا، اور پھر روشنی، پھر سورج آ گیا. میرے نبی نے نبوت والی آنکھ اٹھائی، فرمایا صحابہ میری بیٹی فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی. اچانک بے توجہی میں ان کے سر سے دوپٹہ سرکنے لگا. آقا فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرکنا شروع ہوا، ادھر سورج نے جا کر کے بادلوں کی آڑ میں جگہ بنا لی تھی. یہ نبی کی بیٹی کی حیا ہے. اور تیری کیا اوقات، میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں. میلوں نے، مزاروں نے اور آج کل کے بازاروں نے معاشرہ تباہ کر رکھا ہے. ہاں فون آتے کہتے حضرت میری بیوی نے منت مانگی ہے فلاں مزار پہ جانے کی. غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی. مزار پہ جانے کی منت یاد ہے، مصلی بچھانے کی منت یاد نہیں. اگر تیرا کوئی کام نہیں ہوتا مزار پہ نہ جا، وضو کر، مصلی بچھا، اور کنیز فاطمہ بن کے سجدے میں سر رکھ دے اور رو کے رب کو منا لے. خدا کی قسم سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گی، رب کی طرف سے کرم پہلے آ چکا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میاؤں نے بھی حد کر رکھی ہے، تباہ کر دیا. یہ ہماری قوم کی بھولی بھالی بیٹیاں کسی میاں کے پاس چلی جائیں، سر میں درد ہے تو وہ ہلکا ہاتھ ہی نہیں رکھتا، سیدھا کہتا ہے نام نہیں بتاؤں گا، رہتی تیرے پڑوس میں ہے. کپڑے ڈھیلے پہنتی ہے، منہ چوڑا ہے، کوئی تو محلے میں ایک آدھ ہوگی ایسی. غور کر ہے کوئی، اس نے گھر میں دیکھا ساس کا منہ بھی چھوٹا، نند کا منہ بھی چوڑا نہیں ہے، دورانی جٹھانی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. جب گھر میں کوئی نہ ملا، پڑوس میں کوئی خاتون نظر چڑھ گئی، بالکل ٹھیک کئی میاں. اور یہ میاں لوگ بھی نا اللہ خیر کرے بڑے بڑے مکار ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. اگر سب خراب ہو جائیں تو پھر زمین کس کے لیے بچے گی؟ لیکن مکاروں نے اچھوں کو بھی بدنام کر رکھا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ لازم ہیں. وہ دیکھ کے کہتا سر میں درد ہوتا ہے، یہ کہتی ہے کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا. بالکل صحیح کہی کہ یہ ٹانگیں اینٹتی ہوں گی کہ ہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ 95% عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں آ کے ہماری قوم کی بیٹی گمراہ ہو جاتی ہے کسی کے کہنے پہ آ کر کے. نہ گمراہ نہ ہو، نادان میاں کے چکر نہ لگا. اگر چکر لگانے ہیں تو قرآن کے دائیں بائیں چکر لگا. تیرے گھر کے اندر سب سے بڑا پیر قرآن موجود ہے، لیکن بیٹیوں کو دیکھو، ابا نے 1 لاکھ کا صوفہ دے دیا، روز پوچھا لگائے گی، سنگار دان دے دیا، 3 بار صاف کرے گی، ابا نے دیا. اور بیٹی جب تو سنگار دان کو دیکھے، صوفے کو دیکھے، ابا کے دیے ہوئے جہیز کو دیکھے، تو اس صندوق کو بھی دیکھ لیا کر جس کا رنگ سنہرا ہوتا ہے، اندر قرآن ہوتا ہے. کبھی اسے بھی دیکھ لیا کر. اسے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. قوم کی بیٹیوں مہربانی کرو، میاں گھر نہیں، بیوی کو ٹل نہیں، اصول نہ بناؤ. کتنے گھر تباہ. ہم سے لوگ کہتے فون کر کے حضرت بیوی کو دوڑے پڑ رہے ہیں. دوڑے تو آپ ہی پڑیں گے بھائی جب اسے گھومنے نہیں مل رہا ہے.
تو سب بتاتے ہیں صاحب، ہم سے لوگ علاج ہی نہیں کرواتے، ہم صاف کہہ دیتے تیری بیوی مکاری کر رہی ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ بیماری ہے کہ مکاری ہے کہ آشیب ہے، کون سے اوپر والے آ رہے ہیں کون سے نیچے والے۔ آدمی ان سے زیادہ خوش رہتا جو لوٹ کھانے والے ہوتے ہیں۔ نہیں، آ میری قوم کی بیٹی اصول سمجھ، تجھے دنیا کے میاؤں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں 4 دن میاؤں کے چکر لگانے کے بعد تجھے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ تیرے شوہر کی آبرو جائے گی، تیرے خاندان کی عزت لٹ جائے گی۔ اور میری قوم کی بیٹی تو نے جانا نہیں ہے، صرف تیرا چہرہ ایک بیٹی کا چہرہ نہیں ہے، صرف تیرا چہرہ ایک ماں کا چہرہ نہیں ہے، تیرا چہرہ صرف ایک بہن کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھ تیرے دوپٹے میں باپ کی آبرو موجود ہے، تیری نظروں میں بھائی کی عزت موجود ہے، تیری حیا میں خاندان کی آبرو موجود ہے۔ یاد رکھ اگر تیرا قدم پھسل گیا تو صرف ایک تو رسوا نہ ہوگی، بھائی بھی رسوا ہو جائے گا، باپ بھی رسوا ہو جائے گا، خاندان بھی بے آبرو ہو جائے گا۔ اگر تو سنبھل کے چلے گی تو خدا کی قسم یہاں بھی تیرا خاندان سر اٹھا کے رہے گا اور قیامت میں بھی مسکرا کے کہے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان جو ہے آپ لوگوں کی وہ مہربانی کرو اور قوم کی بیٹیوں عزتوں کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو۔ تیرا ایک قدم نسلوں کو رلا سکتا ہے۔ بڑے بوڑھوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ہاں، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ذرا سی دیر کی لذت اور مزے کے لیے ہم نے نسلوں تک کو بدنام کر ڈالا۔ کیا ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں نہیں ہیں؟ آج لوگ رشتے کرتے تو کہتے پوچھو اس کی دادی کیسی تھی۔ آج دادیوں کے نسب ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتے نہیں دادا بھگا کے لایا تھا تو پوتی پوتوں کے رشتے مشکل ہو جاتے۔ اگر ہم بھاگ کر کے خاندان کی آبرو کو پیروں میں روند کر کے اور دنیا کے جھوٹے عشق کے تباہی والے جال میں پھنس کر کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور پھر ہمارے گھر میں جو نسل پیدا ہوگی پتہ اسے کس معاشرے میں جینے کا جگہ ملے گی، کہاں جئیں گے وہ بچے؟ کیا انہیں لوگ یہ تانے نہیں دیں گے تیری ماں بھاگ کے آئی تھی؟ کیا انہیں یہ نہیں کہے کہ دنیا کے تیرا باپ لفنگا تھا؟ مہربانی کرو عزت سے زندگی گزارو، پھر دیکھو تو بھی جنتی تیرا گھر بھی جنت ہو جائے گا۔ آؤ تم ایک بات بتا کے بات ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک محاذ ایک جنگ کا موقع ہے، شوہر اپنی بیوی سے جدا ہونے لگا۔ بہت توجہ سے بیٹے بھی سنیں بیٹیاں بھی سنیں، اور میری بات گردن جھکا کے راستے میں جا رہی ہے، اور بیٹیوں سنو درس عبرت ہے یہ، گردن جھکا کے جا رہی ہے۔ اچانک سامنے سے ایک جوان آیا، وہ اپنے کام سے جا رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا، اور جیسی نقاب اڑا جوان کی نگاہیں بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی۔ جیسی آنکھوں پہ نگاہیں پڑی ہیں، گھر گیا جا کے نہ دن کو قرار نہ رات کو سکون ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ اگلا دن آیا، اس نے اپنے گھر کی خادمہ ایک بوڑھی عورت کو بلایا، بلا کے کہنے لگا ماں میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، شاید وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، ماں میرا پیغام اس تک پہنچا دے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون اس بیٹی کے دروازے پر گئی، کہنے لگی بیٹی ایک جوان کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑی ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا تھا ماں ذرا پوچھ کے آ، آخر اس کو میرے اندر کیا اچھا لگا ہے جو وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ خاتون واپس آئی، جوان سے کہتی بیٹے اس نے کہا ہے کہ تجھ کو اس کے اندر کیا چیز اچھی لگی ہے جس کی وجہ سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جوان کہتا ہے ماں جیسی ہوا نے جھونکے نے آ کر کے کھلواڑ کیا اور اس کے چہرے سے نقاب پلٹا تھا، میری نکاح اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی تھی۔ اے ماں اس کی آنکھیں اتنی مت بھری تھی کہ آج تک اس کی آنکھوں کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا ہوں، بس چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں۔ اتنا سننا تھا، وہ خاتون آئی ہے، آ
کے بیٹی سے کہتی بیٹی تیری آنکھوں پہ جوان کی نظریں پڑ گئی ہے، وہ تیری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے۔ وہ کیسی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر، شان یہ ہے کہ دامن نچوڑتے تو فرشتے وضو کریں، یہ ان کی پاکیزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون کہتی اماں ذرا ٹھہریے، اس کو میری آنکھوں سے پیار ہے۔ ہاں بیٹی تیری آنکھوں سے پیار ہے۔ اندر گئی، جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تشت لیا، دوسرے ہاتھ میں چاقو لیا ہے، اپنی آنکھ نکال کر کے تشت میں رکھی ہے، اور دونوں آنکھیں رکھنے کے بعد لا کے اس ماں کے حوالے کر کے کہتی ماں یہ لے کر کے چلی جا، اور اس جوان سے جا کر کے کہہ دینا تجھے ان آنکھوں سے پیار ہو گیا تھا لیکن آنکھیں میں نے تجھے دے دی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، عورت کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں کے ڈیلے تشت میں رکھے ہیں، بوڑھی چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اے بیٹی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی اپنی پیش قیمت آنکھوں کو اس طرح تو نہیں نکالا کرتا ہے، کوئی اپنے جسم سے ایسا تو نہیں کیا کرتا جو تو نے کیا ہے۔ اے میری بیٹی بتا تو سہی، تو نے اپنی آنکھیں کیوں نکال دی ہے؟ تو کون کی بیٹی؟ اس بیٹی کا جواب سنو۔ اس خاتون نے کہا تھا اے ماں کل جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، اگر میدان قیامت میں سیدہ نے آنکھوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اپنی آنکھوں کا جواب کیا دوں گی؟ خاتون نے کہا تھا اے ماں جن آنکھوں کی وجہ سے مجھ کو سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ماں میں بغیر آنکھوں کے جی سکتی ہوں لیکن خاتون جنت کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں ہیں، یہ فیصلہ پہنچا علی کے دربار میں، اور علی تو پھر شیر خدا ٹھہرے، اور وہ تو وہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور ان کی شان تو یہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب یہ کہانی حضرت علی کے دربار میں پہنچی، آنکھیں برسی حضرت علی کی، اللہ اکبر، وہ آنکھوں کے ڈیلے اٹھائے، بچی کی آنکھوں میں رکھ دیے، فرمایا بیٹی اس کے کہنے سے نہیں علی کے کہنے سے اس سے نکاح فرما لے۔ یار سوچو یہ تھی بیٹیاں، اور آج ہمارے گھروں کی حقیقت ہے، آج ہم سے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ کیا اخبار میں نہیں پڑھتے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹ لی، اس نے اس کو چھیڑ دیا؟ یار حیا کرو، اور تم کسی کی عزتیں لوٹنے نہیں آئے تھے، تم تو لوٹتی ہوئی عزتیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ کیا تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں؟ اپنی تاریخ پڑھیے، آؤ تمہیں بتاتا چلوں۔ سندھ کی زمین پر ایک مسلم بیٹی کو اغوا کیا گیا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک مسلم بیٹی کو راجہ طاہر نے اغوا کیا، اور اس وقت میں خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا نام دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس بات بہت بڑھے گی، ایک چھوٹی سی بات، اس بچی کو جب اغوا کیا گیا اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وقت کے خلیفہ کے دربار میں بھیج کے کہا تھا حجاج بن یوسف اگر آج میری عزت چار دیواری میں لٹ گئی تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاؤں گی، اور کہوں گی آقا میری عزت لٹتی رہی، یہ محل میں لیٹا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے وہ خط لکھا، اور خط ملک شام پہنچا، حجاج بن یوسف نے اس خط کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی ادھر چکر کبھی ادھر چکر، سامنے حجاج بن یوسف کا بھتیجا 18 سال کا جوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے کہا تھا چچا بات کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں محاذ پر ہیں لیکن ایک بیٹی کا خط آیا ہے کہ اس کو اسی زمین پر، سندھ کی زمین پر غیر مسلموں نے اغوا کیا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، اس نے اپنی آبرو کی بچاؤ کے لیے دہائی دی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا پھر کیا معاملہ ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ جب اتنی بات کہی تھی فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟
تب اس نے کہا تھا فوج نہیں ہے. اللہ اکبر. محمد بن قاسم اب 18 سال کے جوان کی شان دیکھو. انہوں نے کہا تھا چچا اگر فوج نہیں ہے مہربانی کرو پھر مجھے جانے کی اجازت دے دو. چچا نے کہا تھا بیٹے سمندر پار جانا ہے, تو اکیلا کیا بگاڑ لے گا. کہا چچا اجازت تو دو. چچا نے اجازت دی. قاسم جو تیری مرضی ہے وہ کر لے. اللہ اکبر. یہ 18 سال کا جوان آیا جامع مسجد کے اندر, اعلان کر دیا لوگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا, مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اور میری قوم اگر آج امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے نماز کے بعد بات کرنی ہے, تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں چندہ کیا جائے گا, تو وہ چپکے سے جوتے بغل میں دبا کے نکل جاتے ہیں. کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے, کہیں مجھ سے کھاد کے, کہیں مجھ سے گٹی مورم کوئی سامان سریا نہ لے لیا جائے. یہ طرح طرح کے خیال لے کر کے لوگ مسجدوں سے نکل جایا کرتے ہیں. لیکن اس دور کی بات ہے, محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جاؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے. جیسی اتنی بات کہی تھی سارے لوگ, یار جوان تو چھوڑو, کوئی بوڑھا مسجد سے باہر نہیں گیا تھا, بوڑھا بھی چھوڑیے بچہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. خدا جانے آج محمد بن قاسم کیا کہنے والے ہیں. نماز کے بعد آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور بیٹی کا خط پڑھ کے جب سنایا اپنی قوم کے سامنے, تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی ہو, کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو اداس نہ ہو. اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا اے میری قوم کے جوانوں, اب میرا فیصلہ سن لو. میں اپنی قوم کی بیٹی کو بچانے کے لیے 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. جیسی اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی تو جوان تو چھوڑیے بوڑھے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے. کہا محمد بن قاسم مرضی نہ پوچھ, بس اتنا بتا دے گھر جانے کی اجازت ہے یا پھر سیدھے یہاں سے سمندر کے پار جانا ہے. تب محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہاری رائے کیا ہے. تب انہوں نے کہا تھا محمد بن قاسم رائے نہ پوچھ, پتہ بتا دے بیٹی کہاں ہے, یا تو مر جائیں گے یا بیٹی کو بچا کر کے لے کر کے آ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین بھولا نگلا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے یہ 18 سال کا جوان آیا اس دھرتی پر اور بادشاہ کے دربار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور جب بیٹی کو چھوڑا کے لے کے جانے لگا تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم تو رہنے والا شام کا اور یہ رہنے والی مدینے کے قریب کی, بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. جوانوں توجہ سے سننا, بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. جب اتنی بات کہی تھی محمد بن قاسم کی آنکھیں برسی تھی. محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں, کچھ رشتے وہ ہیں جنہیں باپ بناتے ہیں, لیکن یہ رشتہ وہ ہے جسے مدینے والے رسول پاک نے بنایا ہے. ہاں یہ میرا بھلے خاندان کا رشتہ نہیں, مگر کم سے کم اس کے اور میرے بیچ مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین و ایمان کا رشتہ ہے. یار بیٹی فاصلوں کی تھی مگر رشتہ ایمان کا تھا تو ہم حفاظت کر رہے تھے. آج ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں. جوانوں, اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے, عزت لوٹنے والا نہیں عزت بچانے والا بنایا ہے. مہربانی کرو بیٹیوں کی عزت کا خیال کرو. بیٹیوں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را مہربانی کرو اور سر پہ دوپٹے رکھا کرو, موقع ملتے ہی گھر سے باہر نہ نکلا کرو. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کی شان دیکھو, جو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں ان کی عزتیں تو مشیت بھی کیا کرتی ہیں. ہے جی توجہ آپ کی. ہاں آج اللہ خیر کرے, باقی کا کام مائک کر رہا ہے پورا. بھائی اس کی بیس بالکل بند کر کے ٹریول کھول کے دیکھ لیں, شاید یہ آواز کھانا بند کر دے. ٹریول جتنا زیادہ کھول سکتے ہیں کھولو, کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں تو اس کی آواز دب جا رہی ہے, ہم آہستہ ہوتے ہیں تو اس کی آواز کھل جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی. سارے ذرا بول دو یا رسول اللہ. ہاں کچھ لوگ اب بھی نہیں بولے ہیں, ان کی مرضی ہے. یار ہم تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے تن من دھن سب پہ حق مدینے والے کا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجئے, آیت کریمہ نازل ہوئی, محبوب تیری امت کو کل صراط سے گزار دیا, جو اچھے ہوں گے گزر جائیں گے, اور جو پاپی ہوں گے پھر وہ کٹ کے گریں گے. میرے نبی کو جیسی یہ خبر ملی نا, میرے سرکار نے امت کے غم میں مدینہ چھوڑ دیا. اور کبھی تم نے نبی کی یاد میں بستر چھوڑا؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج کی رات بھی بستر پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹے ہیں, ظاہر بستر تمہیں مبارک ہو, لیکن بستر تمہیں دنیا کا چین تو دے سکتا ہے, آخرت کا سکون نہیں دے سکتا. کم
سے کم ایک رات تو مصطفیٰ کے لیے دے دیتے تاکہ کہنے کا موقع مل جاتا اللہ ایک رات ایسی تھی جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزارتی تھی. ایک رات تو ایسی دے دیتے جو تیرے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے گزاری تھی. نبی کو امت کا خیال آیا, مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرے. صحابہ اکرام بے تاب ہیں, آقا نظر نہیں آ رہے ہیں. سرکار کے صحابہ بے چین ہیں. کوئی جا کے سیدہ کے دروازے پہ کہتا آقا کا پتہ ملے گا, کا نہیں معلوم ہے. آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. اللہ اکبر, گلیوں میں دیوانہ وار صحابہ ہیں. پھر تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے. توجہ سے سننا پیارے, جب مدینے سے صحابہ نکلے ہیں, ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. اس سے جا کے صحابہ جا کے کہتے ہیں یار بتا تو صحیح, تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہو تو بتاؤ. اس نے کہا تمہارا محبوب کون ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ تب صحابہ پہچان بتاتے ہیں. وہ چلتا ہے تو مشیت ساتھ چلتی ہے, وہ بولتا ہے تو کرم برستا ہے, اس کی مرضی سے مشیت کا قلم چلتا ہے, اس کے چہرے میں انوار کی برسات ہوتی ہے, لب کھلتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. اس نے کہا تھا میں تو نہیں جانتا کہ ایسا کون ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں سامنے ایک غار ہے, اس کے اندر سے 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ جب میں صبح کو بکریاں لے کر کے آتا ہوں تو میری ساری بکریاں چرنا چھوڑ کر کے غار کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے غم میں شریک ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے بات سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے کہ 3 دن سے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے, دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے. جب اتنی بات کہی تھی صحابہ سمجھ گئے تھے کوئی اور نہیں ہو سکتا, اتنی میٹھی آواز تو میرے مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے, یہ برکت آمینہ کے لال کی ہو سکتی ہے. گئے ہیں غار کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں, سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب سلم امتی, رب سلم امتی, رب سلم امتی. یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا. صحابہ جا کے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں, کہتے سرکار مدینہ لوٹ چلیے, آپ کے بغیر مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا ہے, آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے. آقا فرماتے صحابہ لوٹ جاؤ, آج میری اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سن لیتا ہوں. اللہ اکبر, صحابہ واپس پلٹے ہیں. اللہ اکبر, مدینے میں آئے خبر کر دی گئی ہے کہ سرکار کا پتہ مل گیا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں غار میں ہے, توڑ کر کے صحابہ آئے ہیں, لیکن میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. آخرکار ابو بکر صدیق آئے, قدم پکڑ کے کہنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھائیے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا بتاؤں, آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے, میں ایسے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں مل جاتا ہے. جب یہ معاملہ حد ہو گئی, کسی کی بات نہ مانی گئی, تب کسی نے کہا تھا جاؤ تو غریب باپ کی غریب بیٹی کو عزت سے اپنے گھر لے کر کے آئے گا, خدا کی قسم تو گھر بعد میں آئے گا, مدینے والے کا سلام پہلے آ چکا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جوانوں, اچھے زندہ باد, زندہ باد. مہربانی کرو, اگر آسان راستہ چاہتے ہو تو بس سستے نکاح کرو. سمجھ رہے میری بات, سستے نکاح کر لو. وعدہ میں کرتا ہوں رب کی رضا کے لیے کسی غریب بیٹی کا ہاتھ تھامنا, اور زندگی میں اگر محتاج ہو جاؤ تو میرا گریبان تھام لینا. یہ بات میں اپنے دم پہ نہیں, مدینے والے نبی کے کرم پہ کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے ان کے گھرانے میں, ان کے دسترخوان میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کتنے سخی ہیں تمہیں کیا معلوم ہے. آ رہا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتح کا معاملہ. ہاں, ان کی فاتح کا امام جعفر صادق. ایک بات اور بتا دوں, برا نہ مانے تو مہربانی کرو. ہم کچھ لوگ یہ کہتے جی باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا رہا, ہم چھوڑ دیں. تو صاحب جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے عمل بڑھتا ہے. ہمارا ہندوستان تو بہت بعد کی بات ہے, اس سے پہلے بہت مدینے کے اطراف میں ایمان پھیلا ہے, بہت دیر کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. تو کچھ رسمیں آج بھی ہماری غلط ہے. لوگ 22 تاریخ کو سمجھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ ہے. 22 نہیں, 15 تاریخ ہے رجب کی, 15 تاریخ ہے. 22 تاریخ امام جعفر صادق کی نہیں ہے, اس میں اور بزرگان دین, امام بخاری کی بھی ہے, حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے, بہت ساری ہے ایسی جو کئی بزرگوں کی تاریخ ہے یہ. مگر مہربانی کرو, اور یہ کہتے ہیں نا کنڈوں کی فاتح, کنڈوں کی فاتح, کنڈوں پہ بھی کنڈوں کی کوئی فاتح ہوتی ہے,
فاتحہ جو ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی، فاتحہ ان کی ہے، یہ گونڈوں کی نہیں ہے، گونڈوں پہ ہو رہی ہے، الٹا ہی کر لیا سب نے، سمجھ رہے نا میری بات؟ تو مہربانی کرو 15 تاریخ کو اپنے گھر پہ فاتحہ کا اہتمام کرو، اور لاؤ اس امام کی بات کر لوں، پھر اس نبی کی سخاوت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ توجہ ہے؟ ناراض مت ہونا، اگر ہو بھی جاؤ گے کیا بگاڑ لو گے، اتنا ہی ڈر ہے جب تک روڈ ہاتھ نہیں آ رہا۔ خیر اللہ سلامت رکھے، یہ مصطفیٰ کے عشق کے رشتے ہیں میرے اور آپ کے، ورنہ کبھی میں نے تمہیں نہیں دیکھا فیس ٹو فیس، تم نے مجھے نہیں دیکھا، یا اللہ ماشاءاللہ کسی نے دیکھا بھی ہوگا، اور میں کہنے لگوں یار تمہارا پیار مجھے یہاں تک لے کر کے آیا ہے، پیار کیسے لے آئے گا، کبھی جانا ہی نہیں تو پیار کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو آپ بتاؤں گا نا کیسے لگے تم مجھے، آنے سے پہلے کیسے کہ تم تمہارا پیار یہاں تک لے آیا، ٹھیک ہے جی؟ تو رشتے مضبوط کرو، رشتے ایمان کے رشتے مضبوط ہونے چاہیے۔ امام جعفر صادق اللہ اکبر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ایک کپڑا بیچنے لوگ آئے تو ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو بہت تھک گیا تھا، بہت زیادہ تھک گیا تھا، اس نے 1000 روپے کا کپڑا بیچا، اس وقت کا روپیہ، یہ نہ کہے کوئی آج امام جعفر صادق کی آج کی کہانی ہے، بہت پرانی بات ہے، 1000 روپے کا کپڑا بیچا۔ اس نے کہا یار نیند لگ رہی ہے، وہ سوچنے لگا کہاں سوؤں جا کر کے، جب گیا نا تو سامنے مسجد میں پہنچا، مسجد میں جا کے تھیلی رکھی، دائیں بائیں دیکھا ایک جوان ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ اس نے کیا کام کیا، سو گیا۔ جب آنکھ کھلی نا اس کی تو وہ اس کے 1000 درہم جو تھے نا وہ تھیلا تھا ہی نہیں، ہاں تھیلا تھا ہی نہیں۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، انہوں نے سوچا کوئی آیا نہیں گیا نہیں، اس لیے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ جوان کوئی اور نہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی، اور یہ کس کے بیٹے؟ امام باقر کے۔ اور امام باقر کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا، سارے بول دو مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اس نے کندھا ہلایا، کہنے لگا جوان آپ نے یوں گردن اٹھائی، جی میرے پیسے کون لے گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا لو تمہارے سوا کوئی آیا نہیں گیا نہیں، پیسے تم پہ ہی ہیں۔ اتنا سنا نا، آج کے مولوی سے الزام لگا دو 10 روپے تو نے چرائے تو مار دے گا یا مر جائے گا۔ ان کا بھاری پن اور بڑپن دیکھو، انہوں نے کہا پیسے تم پہ ہی ہیں۔ آپ مسکرائے، کیوں دیکھا؟ کہنے لگے مجھے پہ ہیں۔ کہا ہاں، کا پھر ٹھہرو۔ اللہ اکبر، اپنے گھر گئے، آپ 1100 روپے لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد اس کی گود میں دیے، کہا لے کر کے چلا جا۔ جب وہ لے کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، انہوں نے جب اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا، ایک کہنے لگا یار بڑی بے فکری کی نیند سوتا ہے، تو سو رہا تھا، تیرا منہ کھلا تھا، ہاتھ ادھر پڑے تھے پیر ادھر پڑے تھے، لے میں تیرے پیسے اٹھا کر کے لے آیا تھا، کوئی لے کے چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے اتنا سنا کہ آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھی نے کہا تھا یار بتا تو سکی، تجھے تو پیسے مل گئے ہیں، ڈر تب تک تھا نا جب تک نہیں ملے تھے، رونا تو تب تھا جب پیسے نہ تھے، اب ملے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار بات پیسوں کی نہیں ہے، بات اس جوان کی ہے، وہ کتنا بھلا جوان ہے، وہ کتنا شان والا جوان ہے، وہ تو اللہ کی عبادت میں تھا، میں نے اس پہ چوری لگائی، میں نے اس پہ الزام لگایا، اس نے مجھے گالی نہیں دی، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ 1100 روپے اپنے گھر سے لا کے مجھے دے دیے تھے۔ اتنا سنا گئے، سارے ساتھی دوڑے گئے، چل مسجد کی طرف۔ جوان کا نام کیا ہے؟ کا پتہ نہیں ہے، کہاں رہتا ہے؟ کا یہ بھی نہیں معلوم، بس مسجد میں دیکھا تھا، توڑ کر کے آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد میں میرا امام جلوہ گر ہے، رب کی یاد میں مصروف ہے امام جعفر۔ آنے کے بعد اس نے پیسے لیے ہیں، قدموں پہ رکھ کے کہتا حضور خطا ہو گئی ہے معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے، ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے دھوکے سے آپ پہ الزام لگایا ہے، اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ اتنا
سننا تھا. میرے امام مسکرائے ہیں, وہ مسکرا کے فرماتے ہیں جا لے کر کے چلا جا, جس کو ہم دے دیتے ہیں اس سے کبھی واپس نہیں لیا کرتے ہیں, اس کو لے کر کے چلا جا, ہم نے تجھے اس کا مالک بھی بنا دیا ہے, وارث بھی بنا دیا ہے. اس نے کہا تھا سرکار بتائیے تو صحیح آپ کا نام کیا ہے, کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا میرا نام ابو محمد جعفر صادق ہے. اتنا سننا تھا, قدم پکڑ کے کہا تھا کہ حضور معافی دے دو. امام جعفر فرماتے ہیں معافی کی بات کرتا ہے, جب پیسے بھی لے کر کے چلا جا, میرے سینے سے لگ جا. سینے سے لگا کے کہا تھا آج جو سینے سے لگ جائے گا اسے معافی بھی مل جائے گی, جنت بھی دے دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, سرزمین بھولا نگلا. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. تبھی تو میرے امام نے کہا ہے کون دیتا ہے. یاد آ گئی نا بات, میں نے کہا میرا گریبان پکڑنا. اگر کسی غریب سے اس نیت سے شادی کی کہ میں اس کا سہارا بنوں گا, اور پھر اگر محتاج رہ جاؤ تو میرا گریبان پکڑ لینا. مجھے ڈر اس لیے نہیں کہ میرا نبی بڑا لجپال ہے, وہ بڑا سخی ہے, اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچنا ہے, کیسے بچانا ہے, پوری گھنٹے بھر سے زیادہ تقریر ہوئی. اس پوری تقریر کا مطلب یہ تھا بیٹیوں کو پردے میں رکھو, شہزادیوں تم پردہ کرو. تمہارا پردہ قیامت کے دن باپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا, اولاد کے لیے ذریعہ نجات بنے گا, شوہر کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. مہربانی کرنا, پردے کا خیال کرنا. آج آئی ہو نبی کی محفل میں, اٹھ کے جاؤ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا گئے ویسے ہی واپس آ گئے, بلکہ کل کو کوئی پوچھے پتہ کیا سیکھ کے آئی ہے, جا کے کہنا ننگے سر گئی تھی, ان کی محفل سے چادر کا تحفہ لے کے آئی. بس یہ ایک تحفہ قوم کی بیٹیوں کے لیے. اور جوانوں تم بھی اپنی نظروں پہ کنٹرول کرو. تمہاری نظریں کسی بیٹی کی آبرو کو تکنے کے لیے نہیں, بلکہ بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے نظریں اٹھنی چاہیے. مہربانی کرو, پوری بستی میں ایک ماحول ایسا ہو کہ ہر بیٹی کسی کے بیٹے سے کوئی ڈر نہ رکھے. اگر وہ تنہا ہو اور کوئی مسلمان نظر آئے تو گھبرائے نہ, بلکہ سوچے کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے, عزت کو بچانے والا مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے. بس اللہ کریم پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں نظروں کی حفاظت کریں گے, اور صاحب اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے آخرت کا انتظام کر جائیں. ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قبر پہ ہفتے ہفتے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اگر یقین نہ ہو تو اپنے بارے میں سوچنا کہ ہم اپنے دادا کی قبر پہ کتنے جاتے ہیں, نشان بھی یاد ہیں کہ نہیں. ان کے قبروں پہ آنے والوں کے قدموں کے نشان 40ویں تک رہتے ہیں, اور 40ویں کے بعد جب پھول سوکھ جاتے ہیں نا تو پھر قبروں پہ گھاس جمے کے قبریں بیٹھ جائیں, پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. پھر قبر میں لیٹنے کے بعد نظریں ترس جاتی ہیں اپنوں کی آہٹ سننے کے لیے. امیدیں کرتے ہیں کوئی تو ہو جو کچھ ہمارے لیے کر دے, کوئی تو ہو جو ہمارے لیے کم سے کم 10-5 خرچ کر دے. پھر کوئی خرچ نہیں کرتا. ساری دولت ہم کمائیں گے, اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ جائیں گے, وہ اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ جائیں گے. یہ مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں, کام وہ آئے گا جو اپنے ہاتھ سے کر جائے. مجھے ابھی قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ آپ کے یہاں پہ مسجد میں تعمیری کا زمین خریدی گئی ہے. اللہ اکبر, یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ زمین خریدی کہ مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی تھی, اور صحابہ پتھر ٹھو کے لا رہے تھے تو نبی نے نبوت والا کاندھا لگا, اور پتھر جب اٹھایا صحابہ نے کہا تھا آقا غلام حاضر ہیں,
مسجد بنانے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کیا میں اپنے آخرت کی تیاری نہ کر لوں؟ اللہ اکبر، یہ تعلیم کی امت کے لیے، ورنہ وہ تو وہ ہے کہ بس ان کے ایک ابرو کرم کے اشارے سے کروڑوں بخشے جائیں گے۔ ہاں مہربانی کرو، اپنے جیتے جی بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے مسجد کی زمین خریدی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے خرچ کر جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار، یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کرنے لگا ہوں، میری بات تو ختم ہو گئی ہے، اب یہ آپ لوگوں کے اصرار کو آگے بڑھائیے، وہ یہ نہ کہ مولوی نے ایک بات بتا کے جھوٹ بول کے آگے کر دی تھی۔ میری بات تو پوری ہو گئی ہے لیکن اب آپ لوگوں کا اصرار ہے، بس ایک بات بتا دوں۔ حضرت مالک بن دینار ایک راستے سے گزر رہے ہیں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہاں گھبرانا مت، بات کہ مولوی نے اچھا مشورہ دیا تھا، ہاں مرنے کے بعد ضرور کہو گے۔ مالک بن دینار گزر رہے ہیں، بھیڑ لگی لوگوں کی، آپ نے پوچھا کیا معاملہ؟ کا ایک بادشاہ کا محل تیار ہو رہا ہے۔ محل تیار ہو رہا ہے؟ آپ نے گئے بلایا، کیا بات ہے؟ کا محل تیار کرا رہا ہوں۔ کیسے نقشوں سے؟ کتنے پیسے لگے؟ اس نے کہا 3 لاکھ درم میں محل تیار ہو۔ کتنے میں؟ یہ اس دور کی بات ہے جب 1000 دیکھنے نہیں ملتے تھے، 3 لاکھ روپے میں محل تیار ہو رہا ہے۔ اتنا مالک بن دینار نے سنا، کہا جوان، کہا کیا؟ کہ ایک بات بتائے گا؟ کہا ہاں۔ کہ تیرے پاس گارنٹی ہے کہ یہ محل پورا ہونے تک تو زندہ رہ جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا تیرے پاس یہ گارنٹی ہے چل تو رہ بھی گیا بننے تک تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ بن جائے اس میں زندہ باقی رہے؟ وہ چپ گیا۔ اس نے کہا گردن جھکا کے کہا کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب گارنٹی نہیں تو ایسے کام کیوں کرتا جس کی گارنٹی نہیں؟ وہ کام کر جس کی گارنٹی رب نے بھی دی ہے، رب کے رسول نے بھی دی ہے۔ اتنی بات کہی۔ کہا کون سی گارنٹی؟ کہا یہ جو محل بنا رہا ہے یہ پیسے تو مجھے دے دے اور میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا محل عطا کر دیتا ہوں۔ یہ محل مجھے دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں محل لے لے۔ اس نے اتنا سنا، کہا گارنٹی؟ کہا یہ میری گارنٹی ہے۔ کہا پھر؟ کہا حضور اگر کچھ بھی خرید و فروخت ہوتی ہے تو لکھت پڑھت ہوا کرتی ہے۔ اس نے 3 لاکھ درہم حضرت مالک بن دینار کے قدموں پہ ڈالے۔ کہا حضور یہ 3 لاکھ درہم آپ کے ہیں، جنت میں محل میرا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ کہا لکھ دیجئے۔ مالک بن دینار نے لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سننا۔ جیسے 3 لاکھ درہم لیے آپ نے وہ بلا کر کے شہر کے غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، ضرورت مندوں میں بانٹ ڈالا سارا پیسہ۔ کسی نے اس نے کہا تھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا اب یہ میرا ہو گیا ہے، تجھے اس سے مطلب نہیں، میں اسے کھاؤں کہ گواؤں، اسے کھاؤں کہ خرچ کر ڈالوں، یہ میری مرضی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے لکھ دیا کاغذ پہ کہ 3 لاکھ درہم کے بدلے میں نے اس کو جنت کا محل دے دیا ہے۔ یہ لکھا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ کچھ دن کے بعد جب آپ کا گزر ہوا ہے، آپ جب اس گلی سے گزرے ہیں وہی پرچہ آپ کو راستے میں پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ آپ نے اس پرچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں یہ پرچہ تو میں نے شہزادے کو دیا تھا، یہ راستے میں کیسا پڑا ہے؟ لوگ اکٹھا ہو گئے، کہنے لگے حضرت جی صحیح فرما رہے ہیں، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں کہ اس شہزادے کا انتقال ہوا، اس نے تو یہ کہا تھا یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ مالک بن دینار سے خریدے ہوئے محل کے کاغذات ہیں جو میں نے جنت کا سودا کیا ہے۔ کہا حضرت یہ کاغذ تو ہم نے اس کے کفن میں رکھا تھا، یہ باہر کیسے آ گیا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ مالک بن دینار نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کیا لکھا ہے؟ فرماتے سن، ایک طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری تحریر لکھی ہے، دوسری طرف خدا کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ کہا حضرت لکھا کیا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے مالک بن دینار جو تو نے وعدہ کیا تھا اور جو محل تو نے اس کو 3 لاکھ درہم میں بیچا تھا، جب یہ مر کے قبر میں آیا ہے ہم نے تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اس کو جنت کا محل اس کو عطا کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت آج تک ہم نے تجارت کی ہے دنیا کے یاروں سے، آج تک تجارت کی ہے دنیا کے لوگوں سے، آؤ آج رب سے تجارت کر لیتے ہیں۔ تم نے نعت سنی، اٹھ اٹھ کے پیسے دیے، تقریر سنی نبی کے عشق میں، تم اپنے آپ کو نہ روک پائے۔ یار جب نبی کا عشق اتنا ہے تو پھر دکھاؤ خدا کا پیار کتنا ہے۔ اب میں اپنے لیے نہیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ
باپ دادا جن کی جائیداد میں تم بیٹھے ہو، جن کی دی ہوئی زمین پہ رہتے ہو، ان کے نام سے اٹھو اور جو چاہے اللہ کے گھر کے لیے پیش کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا اپنے رب سے پیار کرتا ہے۔ اب مجھے امید ہے جتنے پیسے دینے والے جو نعت میں اٹھے تھے اس سے کہیں زیادہ رب کے گھر کے لیے اٹھیں گے۔ جوانوں اب مت سوچو، جو جیب میں ہے وہ پیش کرو۔ اب میں نے یہ اپنے لیے نہیں، خدا پاک کے لیے آپ سے سوال کیا ہے، اور اس کے لیے تو پوری زندگی سوال کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جوان بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے رب کی رضا کے لیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور زمینداروں کیا تمہیں باپ دادا کا حصہ نہیں ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو یار، جیب میں ہاتھ ڈالو۔ جیب میں نہیں، اگر بینکوں میں ہاتھ ڈال دو تب بھی دادا کی زمین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ جوانوں کو سلامت رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا آج نبی کی محفل میں خدا کے گھر کا چندہ ہے۔ ہاں ذرا نعرہ لگاؤ ان جوانوں کے نام سے، ذرا نعرہ لگاؤ، لگنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ دیکھو دیوانوں کی لائن چلی ہے، اور جن کی جیبوں میں پیسہ نہیں وہ ہم سے ادھار لے لو، مگر بیٹھو مت، آج دے دو، آج دے دو جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے۔ اور ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر یہ سوچ رہے، سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ جزائے خیر دے گا سب کو۔ اٹھیے، اللہ کے گھر کے لیے بڑھیے، اور اپنے خون اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین بھولا نگلا، سرکار کی آمد، اپنے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ یار، میں سوچ رہا تھا صرف 10 کے نوٹ ہیں، 500 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کس نے دیا ہے، کتنا دیا ہے، حیثیت سے جو بھی دے رہا ہے، میں دیکھوں نہ دیکھوں مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بات فرشتے کہتے ہوں گے، آقا ایک مسجد نبوی آپ نے بنائی تھی، ایک مسجد کی زمین بھولا ننگلا کے سنیوں نے خرید رکھی ہے۔ اٹھیے اور نبی کے نام پہ زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جوانوں، یہ زندگی میں کچھ لمحے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، آپ میرے جانے کے بعد مسجد میں اعلان کرائیں گے، اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ پتہ نہیں چل رہا کس نے کتنے دے دیے۔ یاد رکھنا، اگر سنانے کے لیے 1,00,000 روپے بھی دو گے، اللہ تمہیں ردی کا ثواب نہیں دے گا۔ آج جنہوں نے مٹھی باندھ کے گمنام ہو کے دے دیے ہیں، یار ہم نے جانا نہ جانا مدینے والے مصطفیٰ نے جان لیا، اور محفل ان کی ہے، اور بات مصطفیٰ کے شہزادے کی ہوئی ہے۔ اللہ امام جعفر صادق کا سب کو صدقہ عطا فرمائے، اور سب کو خیرات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جو رہ گئے وہ اب آ رہے ہیں، دیر آئے درست آئے، اللہ سلامت رکھے، سب کی نسلیں آباد ہو، اور خدا کرے کہ سب زندگی بھر خوشحال رہو۔ اور ذہن میں بات رکھنا، کبھی بھی رب کے گھر میں دونا دکھانے سنانے کے لیے نہیں، بلکہ رب کو منانے کے لیے دینا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ عمل؟ اب تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ جن کے اپنے ہاتھ ہیں وہی اٹھائیں گے، کرائے والا کوئی کسی کا نہ اٹھائے۔ ہے جی، اگر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، پڑوس والا پکڑ کے اٹھا دے۔ سارے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہے جی کچھ لوگ نوٹ دیکھ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ بچوں کی عمر میں برکتیں دے۔ لو بھئی بچوں کا بھی حصہ رکھو، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ۔ بھائی یہ کسی کے گر گئے، یہ اٹھا لو اپنے پیسے۔ ہاں جس کے بھی ہیں 1000 روپے، نہیں بس میں تھک گیا ہوں، انشاءاللہ کبھی پھر میں آپ کو بتاؤں۔ میری ایک بات سنیے بھائی، میں رمضان تک مجھے ایک رات کی بھی فرصت نہیں ہے، اور نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹہ تقریر کا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھو 1:30 ہونے والا ہے۔
مہربانی کرو بس آپ دعا دو اور انشاءاللہ پھر کبھی اب میں آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں پھر کبھی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ اور جوانوں جتنی زور سے نعرہ لگایا اتنی زور سے کلمہ تو پڑھ لو اللہ سلامت رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم